ڈیزائن اور مساجد کے جو مختلف طریقہ کار کے ساتھ اس کو بنایا گیا، اس کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ پہلے عربی سٹائل ہی سب سے زیادہ مشہور تھے، اس کے بعد بازنطینی اور فارسیوں کے ڈیفرنٹ ڈیزائن آ گئے۔ آیات قرآنیہ ہوں یا نقوش ہوں، اس کے ذریعے ایک عمارت پر بنی ہوئی یہ ساری چیزیں اور علامات، جن کو سمبولیکل دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی عبادت گاہ ہے۔ بڑی بڑی عمارات میں اگر حرم کعبہ کو دیکھیں اور اسی طرح حرم مدینہ کو دیکھیں، اور دنیا کی مزید جو عمارتیں ہیں، جیسے ترکی کے اندر ایک خاص انداز میں استنبول میں بڑی بڑی یادگاروں کے ساتھ جگہیں متعین کرتے ہوئے اسلام کی بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی، جو اسلامی شعار، اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایسی تاریخ بر صغیر میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ نقش و نگار کا سلسلہ اسلامی پرسپیکٹو میں، اسلامی طرز نگارش کے اندر وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو صرف عمارات تک محدود نہ رہا، بلکہ مختلف چیزوں کو اس انداز میں کورید کر بنایا گیا جس سے ایک تخلیق کار کی تخلیقی صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں۔ اور اسلام کی جو خوبصورت بات امن و سلامتی ہے، اس کا اظہار مختلف ڈیزائن کے ذریعے اور مختلف شاہپاروں کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلامی معماری اور فن ثقافت کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جو بھی عمارت ہے یا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کسی مذہب کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی دین اسلام میں جو ہماری عمارات ہیں، ہماری عمارتیں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے سمبولیکل اسلام کے تشخص اور آئیڈینٹی کو واضح کرتی ہیں۔ اس لیے آج ہماری گفتگو دا آرٹ آف اسلامک آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن، اسلام کا فن ثقافت اور اس کے ڈیزائن کے حوالے سے جو عمارات کے ڈیزائن ہیں وہ کیسے ایک اسلامی کلچر اور ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی عمارت کے اندر یا اس کے ظاہر میں جو ڈیزائن ہوگا وہ اس کی ثقافت اور کلچر کے ساتھ اس کی مذہب کی کیفیت کو واضح کرے گا۔ آپ جب کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، اس کی جو ظاہری وضاحت ہے وہ ظاہری وضاحت بتاتی ہے کہ یہ بلڈنگ کس مذہب کی، کس دین کی غمازی کر رہی ہے۔ اس دین اور مذہب کی غمازی اس بلڈنگ سے، اس عمارت سے ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام میں عمارات کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوئے پتھر لگا رہے تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بلڈنگ میں اور اس کو بنانے میں، اس عمارت میں خود شامل ہوئے۔ تو مسجد نبوی دنیا کے نقشے میں ظاہر ہوئی۔ کسی بھی عمارت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اصل میں اس مذہب کی غمازی کرتی ہے۔ مذہب، دین در حقیقت یہ اللہ رب العزت سے تعلق کے جوڑنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی مذہب انسان کو خدا سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو عمارات یا اس پر جو نقوش ہوتے ہیں وہ بھی اس خدا کی محبت کے اظہار کے لیے اس کو
کسی نہ کسی طرح تحریر میں لایا جاتا ہے. وہ طرز نگارش، وہ اسلوب تحریر، وہ لکھنے کا سٹائل اور اس کی وضع قطار، یہ اس مذہب کی غمازی ہے. جیسے مسجد نبوی ہے، اس دور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچا فرش بنایا، کھجور کی چھال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت ڈالی، اور یہ اسی طرح اس دور کے مطابق یہ مسجد نبوی کچی رہی. دور فاروقی میں اس کو اور بہتر کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسجد نبوی کے لیے گارا اپنے پاؤں سے گوندتے. ایک دن کسی شخص نے تحفے کے طور پہ فاروق اعظم کو خوشبو بھیجی تو آپ مسجد نبوی کا گارا اپنے پاؤں سے گوند رہے تھے. آپ نے وہ خوشبو لی اور اس مہنگی خوشبو کو اسی گارے میں ڈالتے ہوئے پاؤں سے پھر اس کو اسی طرح گوندنے لگے اور کہا، دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو دنیا کی اعلیٰ ترین جگہ پر لگنے کے ہی قائل ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین جگہ پر ہی لگنے کے قابل ہے. اس طرح یہ جو مسجد کے ساتھ ڈیزائن اس دور کے مطابق اس گارے میں خوشبو کا شامل کرنا، یہ اس دور کی ثقافت کی غمازی کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں سادگی کے ساتھ چیزوں کو بنایا جاتا، تو وہ سادگی میں گارے کے اندر خوشبو کو شامل کر لیا جاتا. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں شمع روشن کرنے کا ارادہ کیا. ماہ رمضان المبارک آیا تو آپ نے مسجد میں شمع روشن کی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آئے تو کہا، عمر تو نے مسجد کو اجالا کیا، اللہ تیری قبر کو بھی اجالا دے. اس طرح مسجد کے اندر اس کے ڈیزائن میں، اس کے بنانے میں اور اس کے طور طریقے کے اندر ابتدائے اسلام سے ہی ڈیفرنٹ طریقے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. اسی طرح پھر یہ مسجد نبوی وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. کسی بھی مذہب کا ظاہری نقشہ ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کو سمبولیکل پہچانا جاتا ہے. کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے یا اس کے جو علامات اور معاملات ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ نشان ہوتے ہیں، اور یہی نشانات اس دین کی مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ نشان اس مذہب کی غمازی کر رہا ہے اور اس مذہب کی نشاندہی کر رہا ہے. اسلامی ثقافت کے ساتھ ساتھ جو عمارات کی ڈیزائن کی کیفیات دنیا میں واضح ہوئیں، اس کا آغاز عرب سے ہوتا ہے، کیونکہ عرب جب کسی بھی بلڈنگ اور عمارت کو بناتے ہیں تو چونکہ پوری دنیا کے مسلمان عرب کے ساتھ اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ وہاں ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے. بیت اللہ شریف کی عمارت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اب وہ جو ڈیزائن یا جو طریقہ کار عرب کے اندر اپنایا جاتا ہے، پھر دنیا بھر کے مسلمان اسی ڈیزائن اور طریقے کو لے کے چلتے ہیں. ڈیزائن اور مساجد کے جو مختلف طریقہ کار کے ساتھ اس کو بنایا گیا، اس کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے. پہلے عربی سٹائل ہی سب سے زیادہ مشہور تھے، اس کے بعد بازنطینی اور فارسیوں کے ڈیفرنٹ ڈیزائن آ گئے، کیونکہ ان کے سٹائل اور ان کے لکھنے کے انداز جدا تھے. اہل عرب کا لکھنا وہ مختلف شکلوں کے ساتھ تھا، وہ نقطوں کے بغیر لکھتے تھے، اور ان کے سٹائل کے اندر ڈفرنٹ چیزوں کو جدا جدا کر کے لکھنا تھا، کیونکہ وہ اہل عرب تھے، اہل اللسان تھے، اس لیے وہاں بعض مقام پر نقطے اور زیر زبر کی بھی ضرورت نہیں. لیکن بازنطینی اور فارسی سٹائل کے اندر چیزوں کو جوڑ کر لکھا جاتا،
اور اس میں اعراب بھی لگائے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عمارت پر نقوش بنا دیے جاتے۔ یہ وہ انداز اور طریقہ کار رہا جو ایک اسلامی کلچر کے ساتھ ساتھ مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کے اندر ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اسلام کی عظمتوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ آیات قرآنیہ ہوں یا نقوش ہوں، اس کے ذریعے ایک عمارت پر بنی ہوئی یہ ساری چیزیں اور علامات جن کو سمبولیکل دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی عبادت گاہ ہے، کیونکہ وہاں تحریر کے اندر اور اس کے بناوٹ کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو اسلامی پرسپیکٹیو کے اندر، اسلامی نقطہ نظر کے اندر قرآن و سنت کی آیات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں وہ خوبصورت اشکال کے ساتھ واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ چلتا گیا ماڈرن لائف کی طرف، آج ہمیں بڑی بڑی دنیا کی اعلیٰ ترین مساجد کی بلڈنگ نظر آتی ہیں۔ ان کا انداز، ان کو بنانے کا اور اس عمارتوں کے اندر جو خوبصورت طریقہ کار رکھا گیا جس میں ایک فطرت اور نیچر بھی جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انسان جب وہ بڑی بڑی عمارات کو دیکھتا ہے تو پھر قدرت خداوندی کے ساتھ ساتھ انسان کے اس شاہکار پر بھی انسان تعجب کرتا ہے۔ بڑی بڑی عمارات میں اگر حرم کعبہ کو دیکھیں اور اسی طرح حرم مدینہ کو دیکھیں اور دنیا کی مزید جو عمارتیں ہیں جیسے ترکی کے اندر ایک خاص انداز میں استنبول میں بڑی بڑی یادگاروں کے ساتھ جگہیں متعین کرتے ہوئے اسلام کی بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی جو اسلامی شعار، اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کی وضاحت کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اگر ہم ہندوستان کی طرف آئیں تو تاج محل ہو یا بادشاہی مسجد ہو، یہ بھی خوبصورت شاہکار ہیں جو انسان کے تخلیق کردہ ہیں، جس کے اندر اسلام کے جھلکتے ہوئے نقوش ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عمارات جو انسان کا عظیم شاہکار ہیں، در حقیقت یہ اسلام کی ثقافت اور کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اسلامی روایات اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان میں جہاں جہاں مذہب کے معاملات ہوں گے وہاں ان عمارتوں کے ساتھ اس کا تشخص اور اس کی آئیڈینٹی بھی واضح ہوگی۔ اسلامک آرکیٹیکچر اور اسلامک اسلام کا جو طرز تعمیر ہے، اسلامی طرز تعمیر کے اندر بڑی بڑی خوبصورت چیزیں دنیا کے اندر آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں دیکھنے کے لیے بہت سے ٹورسٹ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، افراد جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی بنی ہوئی ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھیں اور قدرت کی عطا کردہ ان صلاحیتوں سے بنائے گئے ان تمام معاملات کو دیکھیں۔ جس طرح کسی علاقے اور جگہ کے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی ذہانت کا اظہار ہے، کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ کوئی بنائی ہوئی چیز اس ملک کے افراد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیز کو بنایا اس کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایسے ہی اسلام سے جڑے ہوئے افراد اور مسلمان جب اپنی اپنی ذہانت سے ایسی عمارات کو تخلیق کرتے ہیں اور بناتے ہیں جو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ مزین ہو، یہ بھی ان لوگوں کی ذہانت اور اسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلامی معماری اور ڈیزائن کے اندر بہت سی فلیکسیبلٹی ہے، یہ صرف عمارات تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلامی فنکار نے ایسی چیزوں کو تخیل کیا اور ڈیزائن کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا کہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی بہت سی اور اسی طرح گلدان اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں کہ جس پر آیات کریمہ کے نقوش
اور پھر پھول اور پتیوں کے ساتھ اس کو ایسا آراستہ کیا کہ جس کی ڈیزائننگ کے اندر بھی کچھ پیغام جھلکتے ہوئے دکھائی دیے۔ انسان جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے ممکن ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو جتنا وہ طرز تحریر میں لا کر اس کو ڈیزائن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے۔ ایک بہترین آرٹسٹ اور ایک فنکار جب اپنی ذہنی تخلیقی صلاحیت سے مختلف چیزوں کو جوڑ کر اپنے فن معماری میں اور اپنے ڈیزائن میں مختلف پیغام اور میسج کے ذریعے مختلف چیزوں کو ڈیزائن دے کر جب لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے تو اس سے اس کا چھپا ہوا ہنر بھی واضح ہوتا ہے اور اس کی کریٹیوٹی اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے اسلام کے تاریخ کے آئینے میں بہترین ہمیں نقاش ملتے ہیں جنہوں نے نقش و نگار سے ایک تاریخ قائم کر دی۔ اگر آپ بر صغیر میں دیکھیں تو مغل بادشاہ ہیں، اور مغلوں کا ایک بہت بڑا دور ہے جنہوں نے بڑے بڑے فنکار اور ان کی تخلیقی کریٹیوٹی کو، صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اسی طرح ترکی ہے، ترکی کی بہت سی مسجد صوفیہ سے لے کر بہت سی تاریخی عمارت، مولانا روم کا وہ مقبرہ ہو یا ان کی پرانی اور قدیمی مساجد ہوں، آج بھی ترکیوں کے شاہکار مسجد نبوی میں ہمیں جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے بہت سے ایسے شاہپارے ہیں جن کو ترکیوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ تخلیق کیا۔ یہ تخلیقی شاہپارے جن کا تعلق مسجد نبوی میں ہو تو پھر ترکیوں کی وہ محبت کا یہاں بھی اظہار ہے۔ اسی طرح ترکوں نے اپنے ملک کے اندر بھی اسلامی کے اعتبار سے عمارتوں پہ بہترین نقش و نگار کیے۔ ایسی تاریخ بر صغیر میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ نقش و نگار کا سلسلہ اسلامی پرسپیکٹو میں، اسلامی طرز نگارش کے اندر وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو صرف عمارات تک محدود نہ رہا، بلکہ مختلف چیزوں کو اس انداز میں کورید کر بنایا گیا جس سے ایک تخلیق کار کی تخلیقی صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں۔ اور اسلام کی جو خوبصورت بات امن و سلامتی ہے، اس کا اظہار مختلف ڈیزائن کے ذریعے اور مختلف شاہپاروں کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا محنت طلب کام ہے، بعض فنکار کو پوری زندگی اپنے ایک تخلیق کار فن کو ظاہر کرنے میں لگ جاتی ہے۔ جہاں ایک زندگی لگ جائے اور کئی مقام پر تو کئی زندگیاں صرف ہوتی ہیں تو ایک شاہپارہ پھر تخلیق میں آتا ہے، لیکن یہ ایک شخص کا جذبہ، اس کی شوق اور لگن کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو ایک خوبصورت تخلیق کار کے ایک خوبصورت سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر جس وقت وہ فنکار کی تخلیقی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، پھر آنے والی نسلوں تک اس کام کو سراہا بھی جاتا ہے اور اس کام کو زندہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اسلامی معمار جس وقت کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں جہاں بروئے کار لائی جاتی ہیں تو اس کی بنائی ہوئی وہ تخلیقی چیز بھی اس کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلامی معمار کا ایک سب سے بڑا جو امتیازی نشان رہا کہ اس کی تخلیقی چیزوں کے اندر بے شمار ایسی
باتیں پوشیدہ رہیں جو ایک آنے والی نسل کو پیغام منتقل کرتی ہے۔ آج بھی نوادرات جس وقت مختلف جگہ سے نکلتے ہیں تو پہلی قوموں کے بہت سے ایسے نوادرات ہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ قدیم زمانے سے لوگ اسی طرح ڈفرنٹ کیلیگرافی کے ذریعے، ڈفرنٹ چیزوں کو بنانے کے ذریعے اور اسی طرح خطاطی اور مختلف نقوش و نگار کے ذریعے کوئی نہ کوئی میسج اگلی نسل کو دیتے رہے۔ اگر آپ قرآن کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا وہ بچے جن کے والد نے تختی پر لکھ کر خزانہ دفن کر دیا، وہ ساری کی ساری آنے والی نسل کے لیے پیغام دینے کی صورتیں تھیں۔ لہذا جس وقت ایک خوبصورت تخلیقی صلاحیتوں سے بھرا ہوا ایک خوبصورت میسج ایک تخلیق کار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتا ہے اور بناتا ہے تو وہ آنے والی نسل کے لیے بھی میسج ہے۔ آج بھی ہم قدیم لوگوں کی بہت سی بنی ہوئی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ اسپین کی بنی ہوئی وہ تاریخی عمارتیں ہوں، خواہ وہ قرطبہ کے وہ پرانے کھنڈرات ہوں جس کے اندر اسلام کے جھلکتے ہوئے آثار ہیں، یا الحمرا کی وہ کیفیات ہوں جس کے اندر اسلام کی عظمتوں کے منہ بولتے ہوئے ثبوت تھے۔ آج بھی ہم تاریخی پرسپیکٹیو میں جب اپنی تاریخ کو ڈیفرنٹ آرٹ کے ذریعے نمایاں کرتے ہیں، جب ڈیفرنٹ ڈیزائن سے نمایاں کرتے ہیں، جب ہم اپنی عمارات کے ذریعے پہلی قوموں کے معاملات کو اور موجودہ دور کے معاملات کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک بہترین شاہکار جب ہم تخلیق کرتے ہیں تو اس سے آنے والی نسل کو بھی ایک پیغام پہنچتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے شاید اتنی بات اچھی نہیں کہہ سکتا یا سمجھا سکتا جتنا ایک فنکار اپنے فن کے ذریعے ایک بہترین میسج لوگوں کے سامنے دے سکتا ہے۔ آج ڈفرنٹ پروگرامز کا اہتمام ہوتا ہے، مختلف تاریخوں کو دہرانے کے لیے بہترین آرکیٹیکچر عمارات بنا کر تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی وہ تخلیقی صلاحیتیں، آرکیٹیکچر کے بنے ہوئے وہ تاریخی نقوش جس وقت آج کی نوجوان نسل دیکھتی ہے تو وہ اثرات ان کو کتابوں کے پڑھنے سے، کسی کے بتانے سے مرتب نہیں ہوتے جتنا وہ اس آرٹ کو دیکھ کر ماضی کے ان سارے لمحات کو اپنے ذہن میں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں کی تخلیقی صلاحیتوں سے سیکھتا ہے اور اس کی کریٹیوٹی، اس کی تخلیقی صلاحیتیں اس کو ابھارنے کے لیے جہاں بہت سی تاریخ کی چیزیں بتانا ضروری ہیں وہاں دکھانا بھی ضروری ہے۔ ایک آرٹ انسان کی اسی تخلیقی صلاحیت کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ ایک آرکیٹیکچر جس وقت مختلف تناظر میں ہونے والے واقعات کو اور معاملات کو اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق ڈالتا ہے اور اس کو بنانے کے بعد اپنے مستقبل اور فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتا ہے تو نوجوان نسل اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیتی ہے۔ اس لیے اسلام نے خطاطی میں اور اسی طرح اسلام نے بہت سے ڈیزائن اور عمارات کو بنانے کے حوالے سے بہت سی صورتیں امت کے سامنے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آنے والے اوقات کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ماضی کے خوبصورت نقوش کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اسلامی معماری کے اندر، تاریخ کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی تھیں، چونکہ اس وقت سورسز اتنے نہ تھے، اس وقت بلڈنگ اور عمارات کو بنانے کے لیے اور ان پر نقوش کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار تھا۔ وہاں ایک بہت طویل محنت کے بعد جا کر
مختلف چیزوں کو تخلیق کیا جاتا، لیکن جیسے جیسے دور کے تقاضے بدلتے گئے آج بہت سی چیزیں آسان ہو گئی، لیکن اسلامی معماری کا جو فن ہے آج بھی ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ ایک فنکار، ایک آرٹسٹ، ایک آرکیٹیکچر اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتا ہے۔ گو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ڈفرنٹ چیزیں تو موجود ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی شیپ اور بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، وہ ڈیزائن جو آج ٹیکنالوجی کی بدولت بن تو سکتے ہیں، لیکن جو تخلیق کار اپنے ہاتھ سے اس کو ترتیب دیتا ہے اور بناتا ہے، اس کی ترتیب اور اس کی ڈیزائننگ اور اس کو ایک ٹائم دے کر اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنی خوبیاں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، یہ اس تخلیق کار کا اپنا فن ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اگر ہم ڈفرنٹ کینوس دیکھتے ہیں تو آرٹ کے کئی کینوس ہیں، اور اسی طرح ایک آرکیٹیکچر ڈفرنٹ عمارات کی تعمیر کے اندر جس وقت وہ مختلف چیزوں کو ملا کر اس کی خوبصورتی کے ساتھ اسلامی طرز نگارش کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، تو اس طرح ایک خوبصورت اسلامی تخلیقی صلاحیت اس عمارت پر جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ماضی کے تناظر میں جس طرح بہترین محنت کے ساتھ معمار نے اس اسلامی معماری اور ڈیزائن اور فن کو اجاگر کیا، آج کے دور میں بھی اگرچہ اب ہم سہل پسند ہیں، اتنی محنت کرنا اور اتنی کوشش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن اسلام آج بھی ایک خوبصورت چیز کو مزید خوبصورت بنانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے فیوچر کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آرٹ کے ذریعے، اپنی عمارات پر بنے ہوئے ڈیزائن کے ذریعے اور ایک خوبصورت معماری کے ذریعے آج بھی ہم اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک خوبصورت بلڈنگ، ایک خوبصورت عمارت، ایک خوبصورت نقوش جس وقت کسی بھی چیز پر بنایا جائے، پھر وہ نقوش جس وقت ایک خوبصورت پیغام اور ایک پیارا سا میسج لوگوں کو دے، جس کے ساتھ اس کے ذہن کی خوبیاں بھی ظاہر ہوں اور انسان میں امن و سلامتی اور آشتی کا پیغام بھی پہنچے، یہ خوبصورت پیغام، یہ خوبصورت بات اسی بات کی غمازی ہے کہ جو اسلام کی محبتوں کو دامن میں سمیٹتے ہوئے انسان آگے لے کے جا سکتا ہے۔ صوفی ازم میں اور دیگر مزارات میں آپ کو یہ پیغام اور میسج نظر آئے گا۔ صوفیہ کرام کی شاعری اور ان کے مزارات پر کندہ ان کے سنگ مرمر اور دیگر چیزوں پر یہ پیار اور محبت کے جملے دکھائی دیتے ہیں، جس میں انسانیت کا پیار ہے، جس میں لوگوں سے نفرت نہیں ہے بلکہ نفرت مٹا کر اللہ سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ یہ اسلامی معماری اور اسلامی ڈیزائن کا خوبصورت ایک طریقہ کار ہے۔ آج بھی اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کے مزارات پر ہمیں ایسی چیزیں کندہ کی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایسی چیزیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں جس کے اندر شاعری کے ذریعے اور صوفیہ کرام کے ایک ایک جملے کے ذریعے بے شمار میسج لوگوں تک منتقل کیے گئے۔ ہمارے بر صغیر کے صوفیہ شاعر ہوں یا اسی طرح دنیا بھر کے دوسرے صوفی شعراء، مولانا روم ہوں تو ترکی میں ان کے مزار پر وہ کندہ کی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان یا بر صغیر ہو تو یہاں ہمیں کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں لکھے ہوئے کلام، اور اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے مزار پر خوبصورت انسانیت کا پیغام ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان ہو تو کہیں بابا فرید کی بارگاہ میں اور کہیں داتا صاحب کی چوکھٹ پر ہمیں یہی پیار اور محبت کا پیغام ملتا ہے۔ ان صوفی شعراء میں کہیں بابا بلے شاہ اور پیر وارث شاہ ہیں جنہوں نے خوبصورت کلام کہے اور پھر
ایک بہترین تخلیق کار نے ان کے مزار پر خوبصورت انداز میں اس انسانیت کے پیغام کو لکھ دیا جو آنے والی نسلوں کو بھی ایک بہترین پیغام اور میسج دے رہے ہیں، جس میں احترام انسانیت بھی ہے، جس میں لوگوں سے پیار بھی ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ انسیت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے انسانیت سے پیار، رسپیکٹ کرنا، انسانیت کا احترام کرنا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا، خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے رب قدوس کی رحمتوں کو تلاش کرنا، یہی خوبصورت اسلامی جو ہمارا طریقہ کار ہے، یہی صوفیہ کرام کا پیغام ہے۔ اسلامی معماری اور فن ڈیزائن کے اندر جہاں بہت سی چیزیں عمارات پر خوبصورتی کے ساتھ پھولوں اور دیگر چیزوں اور پتیوں کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، ایسے ہی ہماری صوفیانہ شاعری کے ذریعے مزارات اور عمارات پر کندہ کیے ہوئے اشعار اور یہ کلام آج بھی ہماری روایت ہیں، اور یہی کلام، یہی خوبصورت باتیں کہیں ہمیں حضرت مادولال حسین کے بارگاہ میں دکھائی دیتی ہیں، اور کہیں بابا بلے شاہ اور کہیں پیر وارث شاہ کی بارگاہ میں، اور یہی الفاظ انسانیت سے پیار کے ہیں۔ اسلامی معماری اور ثقافتی ڈیزائن جو ہیں وہ انسانی اقدار کی اور روایات کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ جس وقت ہم اسلامی ثقافت کی بات کریں تو اسلامی ثقافت کی بہترین عکاسی ہمیں اسی ڈیزائن میں عمارات پہ بنے ہوئے خوبصورت پھول اور پتیوں میں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے آرکیٹیکچر ہونے کے اعتبار سے اسلام کا جو خوبصورت میسج عمارات کے ذریعے، ان پہ بنے ہوئے نقش و نگار کے ذریعے ملتا ہے، آج ہم نے اس پہ بات کی۔ یہ نقش و نگار، یہ ڈیزائن اور یہ کندہ کی ہوئی چیزیں انسانیت کے پیار اور محبت کی بہترین روایت ہیں، اور یہ جتنے بھی ہمیں صوفیہ کرام کے اقوال اور اشعار ملتے ہیں، اس کا ایک بہترین غمازی کا خوبصورت طریقہ کار ہے۔ انسان جس وقت ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو ریالٹی اور حقیقت کے دائرے میں آ کر وہ ان تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اور یہ چیزیں انسان میں پیس، امن، محبت، آشتی، انسانیت سے پیار اور دکھی انسان کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے کا ذریعہ پیدا کرتا ہے، اور یہی درد صوفیہ کرام کا خوبصورت امتیاز ہے، اور یہی حسن امتیاز ہے جو صوفیہ کرام نے انسانیت سے پیار کرنے کے حوالے سے ذکر کیا۔ یہی پیار اقبال کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہی محبت، یہی انسانیت سے پیار، یہی انسان کی معراج ہے۔